چمن زمان سکھروی نے اپنی کتاب محرف کونس کے صفحہ نمبر 33 پر مجدد دین و ملت اشاع امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق تحریف معنوی کے ارتکاب کا الزام لگاتے ہوئے یہ کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ چمن زمان سکھروی یہ کہتا ہے کہ ناسبی بریلویو، اب یہ بتاؤ اسی نبی کے وسیلے سے یہ الفاظ جو لکھیں اعلیٰ حضرت نے، یہ 5 الفاظ اپنی طرف سے لکھیں، یہ کس قرآن کے لفظ کا انہوں نے معنی بیان کیا؟ تو یہ کھلی تحریف ہے، بدترین تحریف ہے۔ تو سارے فتوے احمد رضا خان صاحب پر وہ لگتے ہیں جو ایک محرف قرآن پر لگتے ہیں۔ قبل اس سے کہ چمن زمان کے اس جاہلانہ اعتراض کا میں جواب دوں، ایک درد دل ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مسلک اہل سنت کے جتنے بھی نامور خطباء ہیں، 50,000 اور 1,00,000 سے کم وہ واضح بیان اور تقریر نہیں کرتے۔ ساری زندگی جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنی عزت کمائی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر شہرت کمائی ہے، آج انہی اشاع امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر 2 ٹکے کے لوگ جو ہے اعتراضات کر رہے ہیں، مگر آپ سب کے سب خاموش ہیں۔ بڑے بڑے جامعات ہیں اور ہزاروں جامعات کے اندر طلباء پڑھتے ہیں، اور پھر جامعات کے نام بھی جامعہ رضویہ کے نام پہ رکھے ہوتے ہیں۔ یہ سب لوگ اس معاملے پر کیوں خاموش ہیں؟ اور یہاں میں دست بستہ عرض گزاروں کہ بلا خطیب اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شہزادے مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے بڑے ادب سے میری یہ گزارش ہے کہ حضور والا، آپ کی حکمت ہو سکتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا رد نہیں فرماتے، نہ فرمائیں، مگر جو علماء دن رات ان تفضیلی کیڑوں کا رد کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور آپ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا دفاع کر رہے ہیں، دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں، آپ ان علماء کی محنت پر پانی نہ پھیریں۔ ہم نے چند دن قبل آپ کی تصاویر دیکھی حسین الدین شاہ صاحب کے ساتھ، جو کہ چمن زمان اور مفتی حنیف قریشی کے سربراہ جانے اور مانے جاتے ہیں، اور انہی دنوں چمن زمان نے اعلیٰ حضرت پر تان کیا، اور انہی دنوں آپ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اور آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے حسن ظن رکھا کہ آپ نے وہاں پر بات کی ہوگی، دفاع اعلیٰ حضرت کے حوالے سے گفتگو کی ہوگی، اور حسین الدین شاہ صاحب سے جو کہ مصلح امت اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، ان سے یہ گزارش کی ہوگی کہ آپ چمن زمان کو اس بات سے روکیں، اس کا ہاتھ روکیں، وہ ہمارے اکابرین پر تان کر رہا ہے۔ مگر بات یہیں نہیں رکی، بلکہ بات آگے بڑھی، اور ہم نے آپ کی تصاویر دیکھیں، عرفان شاہ صاحب کے ساتھ آپ ملاقات فرما رہے ہیں۔ اب یہ سب کیا ہے؟ ادھر ہمارے جیسا طالب علم دن رات بیٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، کتابیں کھنگالتا ہے، اگلے دن جو ہے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب آپ جن کا رد کر رہے ہیں، یہ کوکب صاحب تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم عوام کدھر جائیں، ہم عوام کیا کریں؟ تو خدارہ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، آپ کے سامنے دست بستہ یہ عرض گزاروں، اپنے ان تمام معاملات پر شفقت کی نظر فرمائیں۔ آئیے اب چلتے ہیں اصل مدعا کی طرف۔ چمن زمان نے جو اعلیٰ حضرت پر اعتراض کیا کہ وسیلہ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کہاں سے کر دیا، اب چمن زمان صاحب اگر آپ اس کو تحریف مانتے ہیں، آپ کے بقول سارے فتوے جو محرف قرآن پر لگتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت پر لگتے ہیں، تو آپ ذرا ادھر بھی نظر فرمائیں، آپ کے ہی ریاض حسین شاہ صاحب نے بھی اسی آیت کے ترجمہ میں وسیلہ کا ذکر فرمایا، اب ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ یہ آپ کے سامنے جو ترجمہ قرآن اس وقت سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ریاض حسین شاہ صاحب کا ہے۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی اسی آیہ مبارکہ کے ترجمہ میں وسیلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس وسیلہ فتح کو وہ پہچانتے تھے۔ یہاں آپ کے قول کے مطابق وسیلہ فتح یہ بھی تعریف معنوی ہونی چاہیے، تو وہ فتویٰ جو ہے ریاض حسین شاہ صاحب پر بھی لگنا چاہیے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو وسیلہ والا ترجمہ کیا یہ کہاں سے کیا ہے۔ ہم نے دوسری ویڈیو کے اندر یہ قانون بیان کیا تھا کہ قرآن کا معنی کرنے کے لیے تفسیر قرآن یا حدیث مصطفیٰ یا اقوال صحابہ کو دیکھا جاتا ہے،
اور پھر یہ بھی یاد رکھیے ترجمہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ترجمہ لفظی، ایک ہوتا ہے تفسیری۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے یہ درجنوں تفاسیر کا نچوڑ ہے۔ اب دیکھیے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت کا پس منظر اور شان نزول مختصر میں یہ عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، مگر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کی سورہ بقرہ کی اس آیت میں بیان فرمایا۔ آئیے جی، یستفتحون کا ترجمہ نبی کا وسیلہ یہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ یہ پہلا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تفسیر قرآن ہے۔ تفسیر کا نام تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا صفحہ نمبر 326 ہے، دوسری لائن ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ عن ابن عباس ان یہودا كانوا يستفتحون على الاوس والخزرج برسول اللہ قبل مبعثه فلما بعثه اللہ من العرب كفروا به۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اوس اور خزرج پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے فتح چاہتے تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ہے۔ آئیے دوسرا حوالہ چمن زمان صاحب سنیے، تفسیر ابن ابی حاتم ہے، اس کا صفحہ نمبر 172 ہے، چوتھی لائن میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر وہی الفاظ ہیں تقریباً، ان الیہودا کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ قبل مبعثہ فلما بعثہ اللہ من العرب کفروا بہ۔ وہی ترجمہ ان آیات کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اوس اور خزرج پر فتح چاہتے تھے۔ یہ تیسرا حوالہ جی تفسیر قرطبی کا، اعلیٰ حضرت نے اپنے طرف سے اپنے من مانی سے ترجمہ نہیں کیا، یہ سنیے گا، تفسیر قرطبی ہے، صفحہ نمبر 27 ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، آگے تفسیر دیکھیے اس آیت کی، ای بِکَ یا محمد، یعنی اے محمد تمہارے وسیلے سے وہ جو یہودی تھے فتح چاہتے تھے۔ چوتھا والا دیکھیے جی، تفسیر نصفی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 109 ہے۔ اذا قاتلوہم قالوا اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، جب وہ لڑتے تھے یہودی تو کہتے تھے اللہ ہماری مدد فرما بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، نبی آخر الزمان کے وسیلے سے۔ اس کے علاوہ کئی تفاسیر ہیں، آپ جو بھی تفسیر قرآن اٹھا کے دیکھیں گے تقریباً ہر تفسیر کے اندر یستفتحون کے تحت جو ہے یہی وسیلے والا معنی لکھا ہے۔ تو چمن زمان صاحب مجدد دین و ملت نے جو ترجمہ کیا اس آیت مبارکہ کا، وہ تفسیر قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ اب آپ پر قرض باقی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا معنی جو آپ کے گرو جی نے کیا ہے، آپ اس پر دلائل پیش کریں۔ ہم نے تو الحمدللہ تعالیٰ پہلے اعتراض کا جواب تفاسیر کی روشنی میں دیا اور لغت کی کتابوں کی روشنی میں دیا، اور جو دوسرا الزام آپ نے اعلیٰ پہ لگایا تفاسیر کی کتابوں سے، ہم نے اس کا حوالہ پیش کر دیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب چمن زمان صاحب نے جو تیسرا اعتراض اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر کیا ہے، ہم اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے۔